بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از علی گڑھ موومنٹ۔ علی گڑھ موومنٹ ہے کیا؟ تو اس کا جواب ہے ویسٹرن اسٹائل سائنٹیفک ایجوکیشن موومنٹ ایک ویسٹرن اسٹائل کی سائنٹیفک ایجوکیشن تحریک تھی جو کہ چلائی گئی 19ویں صدی میں بائی سر سید احمد خان ان علی گڑھ ناردرن انڈیا میں فار اپلفٹمنٹ آف مسلمانوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے آفٹر دی انڈین ریوولٹ جو انڈیا میں بغاوت ہوئی تھی اس کے بعد 1857 وہ علی گڑھ موومنٹ کہلاتی ہے۔ اب ہم اس کے کیریکٹرسٹکس پڑھیں گے اور اس کی سروسز پڑھیں گے۔ سو لیٹس وی گو۔ اب ہم پڑھیں گے علی گڑھ کی کیریکٹرسٹکس کہ علی گڑھ موومنٹ کی کیریکٹرسٹکس کیا تھیں۔ تو پہلی تھی ایجوکیشنل ریولیوشن، کلچرل اپلفٹنگ، انٹلیکچوئل سروسز، ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن۔ اب اس کو ہم اور مزید کھولتے ہیں۔ دا پرسن ہو کیم فارورڈ ٹو گائیڈ دا مسلم، جو بندہ آگے آیا مسلمانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے وہ سر سید احمد خان تھے۔ who were destined to be ruined، جو مسلمان بالکل تباہ ہونے والے تھے۔ سر سید احمد خان awakened the Muslims، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جگایا۔ انڈین مسلم had always considered the Britishers as their enemies and avoided social interaction with them۔ مسلمان جو انڈیا کے جو مسلمان تھے وہ برٹشرز کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور ان سے انٹریکشن اور باہر سماجی کے اندر نہیں ملتے تھے۔ which had created a great deal of misunderstanding، جس نے بالکل ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دی تھی برٹشرز اور مسلمانوں کے درمیان۔ he advised Muslims to change their behavior، انہوں نے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو گائیڈ کیا کہ اپنا بیہیویئر چینج کریں برٹشرز کی طرف سے۔ on the other hand، دوسری طرف the Hindus quickly adopted English and superseded the Muslim in the educational field، دوسری طرف جو ہندوز تھے انہوں نے جلدی سے اڈاپٹ کر لیا انگلش کو، جلدی سے ان کے انسٹیٹیوشن میں گئے، سیکھا اور مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ایجوکیشنل فیلڈ میں۔ ہینس لہٰذا ہندوز ور گیٹنگ ایڈوانٹیجز، ہندوز جو تھے اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے تھے اور مسلم اس کا صرف ڈس ایڈوانٹیجز اٹھا رہے تھے بیکاز آف دیئر بیہیویئر، کیونکہ ان کی جو سوچ اور بیہیویئر تھا وہ بالکل پرانے انداز کا تھا۔ سو مسلم ور بیئر دا برنٹ آف وار آف انڈیپینڈنس، برٹش ور ایکسپلائٹنگ مسلم سسٹمیٹکلی، جو برٹشر تھے وہ مسلمانوں کو بالکل تباہ کر رہے تھے، بالکل استحصال کر رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہی وار جو ہوئی تھی 1857 کی وہی مسلمان ہی اس کا سبب تھے۔ مسلمس ور ناٹ الاؤڈ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، مسلمان تعلیمی اداروں میں الاؤ نہیں تھے، لیڈ کلبس میں الاؤ نہیں تھے، اینڈ ور ناٹ الاؤڈ ٹو فارم پولیٹیکل ایسوسیشن، اور نہ ان کو اجازت تھی کہ وہ کوئی سیاسی جماعت بنائے۔ سر سید ورک فار دی freedom of Muslims، he introduced scientific and modern education among the Muslim، he uplift Muslims culture۔ سر سید احمد خان نے بہت مسلمانوں کو گائیڈ کیا، مسلمانوں کی فریڈم کے لیے کافی کام کیا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لگایا کہ مسلمان لگیں، سیاست سے دور رہیں، پہلے ایجوکیشن حاصل کریں۔ اب ہم اس کی سروسز پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان نے جو انسٹیٹیوشنز قائم کیا وہ ہم اس کی سروسز پڑھیں گے۔ سروسز آف علی گڑھ موومنٹ، سر سید احمد خان نے ویسے تو بے شمار سروسز انجام دی ہیں۔ سر سید احمد خان had established first school named گلشن اسکول ایٹ مراد آباد in 1859۔ 1859 میں سر سید احمد خان نے پہلا اسکول قائم کیا جس کا نام تھا گلشن اسکول فار دی ایجوکیشن آف مسلمانوں کی تعلیم کے لیے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وکٹوریہ اسکول اسٹیبلش کیا غازہ پور میں۔ اس کے بعد انہوں نے اینگلو اورینٹل کالج 1875 میں قائم کیا۔ اس کے بعد وہ جو کالج تھا وہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا 1920 میں۔ ہی آلسو اسٹیبلش سائنٹیفک سوسائٹی ان 1864، انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی اسٹیبلش کری 1864 میں۔ انہوں نے ایک لائبریری بھی بنائی جس کا نام لمپٹن لائبریری تھا، بعد میں اس کا نام مولانا آزاد لائبریری رکھ دیا گیا۔ انہوں نے ڈبیٹنگ کلبس بھی بنائے اور انہوں نے اردو کا ڈیفینس بھی کیا۔ شکریہ۔